بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گاؤں میں ایک نیک اور سادہ دل نوجوان رہتا تھا جس کا نام زید تھا۔ وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا لیکن دل کا امیر تھا۔ اس کے والدین نے بچپن سے ہی اسے قرآن کی تعلیم دی تھی اور نماز، صبر اور شکر کا عادی بنایا تھا۔ یہ کہانی زید کی ہے جس کی زندگی آزمائشوں سے بری ہوئی تھی، مگر اس نے ایمان اور توکل کے ذریعے اپنے حالات کو بدل ڈالا۔ زید کا والد عبداللہ ایک کسان تھا۔ وہ ہمیشہ بیٹے سے کہا کرتا تھا، بیٹا، دولت آنی جانی چیز ہے لیکن ایمان ایک خزانہ ہے۔ دنیا پر بھروسہ مت کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ یہ الفاظ زید کے دل میں اتر گئے۔ گاؤں کے بچے کھیلوں میں مگن رہتے لیکن زید قرآن پڑھنے اور مسجد جانے میں خوشی محسوس کرتا تھا۔ اکثر امام صاحب یہ آیت پڑھتے، ترجمہ: یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت زید کے لیے ڈال بن گئی، اگرچہ اس وقت وہ اس کی معنی کو مکمل نہ سمجھ پاتا تھا۔ جب زید کی عمر 18 سال ہوئی تو اس کے والد سخت بیمار ہو گئے۔ کھیت کم پیداوار دینے لگے، دوائیاں مہنگی تھیں اور گھر کا خرچ مشکل سے چل رہا تھا۔ زید رات کو سجدے میں گر کر دعا کرتا، یا اللہ، میں دولت نہیں مانگتا، بس ہمت دے کہ اپنے والدین کی خدمت کر سکوں اور ایمان پر قائم رہوں۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے، یہ غریب ہمیشہ غریب ہی رہے گا، ایمان سے پیٹ نہیں بھرتا۔ لیکن زید جانتا تھا کہ اصل کامیابی اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ ایک دن شہر کا مشہور تاجر حارث گاؤں آیا۔ اس نے زید کی ایمانداری دیکھ کر کہا، میرے ساتھ شہر چل، میں تجھے خوب دولت دوں گا، اچھے کپڑے، آرام دہ گھر، سب کچھ ملے گا۔ زید کا دل ایک لمحے کو لرز گیا۔ اس دولت سے وہ والد کا علاج کر سکتا تھا، لیکن حارث سود اور دھوکے جیسے حرام کاموں میں ملوث تھا۔ زید نے نماز استخارہ پڑھی اور فیصلہ کیا اور حارث سے کہا، اے حارث، میں اپنی آخرت کو دنیا کی چند سکوں کے عوض نہیں بیچ سکتا۔ حارث نے ہنستے ہوئے کہا، ایمان سے کوئی پیٹ نہیں بھرتا۔ لیکن زید کے دل میں یہ آیت تازہ ہو گئی، ترجمہ: جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ کچھ عرصے بعد زید کے والد کا انتقال ہو گیا۔ گھر والوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جنازے کے وقت امام صاحب نے کہا، موت انجام نہیں بلکہ سفر کی شروعات ہے۔ اپنے مرحوم کے لیے سب سے بڑی نیکی دعا اور صدقہ ہے۔ زید نے آنسو پونچھے اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنی والد کی تعلیمات پر عمل کرے گا اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ ایک سرد رات زید نے مسجد کے قریب ایک مسافر کو بے حال پایا۔ وہ بھوکا اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ زید نے اسے اپنے گھر لے جا کر کھانا دیا اور بستر دیا۔ مسافر نے کہا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، میں کئی دروازوں پر گیا لیکن سب نے ٹھکرا دیا۔ زید مسکرایا اور کہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی مہمان کی عزت کرے۔ کچھ دن بعد وہ مسافر رخصت ہوتے وقت بولا، میں ایک عالم ہوں، تم نے میرا ساتھ دیا، اللہ تمہارے لیے ایسے دروازے کھولے گا
جن کا تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، زید اپنی سادگی میں مطمئن رہا۔ لوگ اسے غریب کہتے مگر سب اس کی ایمانداری کے قائل تھے۔ ایک دن ایک امیر شخص آیا اور ایک بڑا صندوق زید کے حوالے کیا اور کہا، یہ امانت میرے سفر کے دوران حفاظت سے رکھو۔ زید نے امانت قبول کی۔ سال ہا سال گزر گئے مگر امیر واپس نہ آیا۔ غربت اور بھوک کے باوجود زید نے صندوق کو ہاتھ نہ لگایا۔ وہ خود سے کہتا، یہ میری آزمائش ہے اور اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کئی سال بعد وہ امیر شخص واپس آیا۔ اس نے صندوق کو صحیح سلامت دیکھ کر حیرت سے کہا، زید، دنیا کا ہر شخص اس دولت پر قبضہ کر لیتا لیکن تم نے اس کی حفاظت کی۔ اس نے صندوق کا نصف حصہ زید کو دے دیا اور کہا، یہ تمہارا حق ہے۔ تم نے دیانت کی مثال قائم کی ہے۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ جو زید کل تک غریب تھا آج خوشحال ہو گیا، مگر اس کا کردار ویسا ہی عاجز و سادہ رہا۔ زید نے دولت آنے پر اپنے لیے کوئی محل نہ بنایا بلکہ مسجد کی مرمت کروائی، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کی اور بچوں کے لیے مدرسہ قائم کیا۔ جب لوگوں نے پوچھا، زید، تم نے اپنی خوشحالی پر خرچ کیوں نہ کیا؟ زید نے جواب دیا، یہ دولت میری نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی آزمائش ہے۔ اگر میں اسے اپنے لیے روک لوں تو یہ وبال ہے، اور اگر اللہ کی راہ میں خرچ کروں تو یہ نعمت ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا کی آسائشیں عارضی ہے لیکن ایمان دائمی خزانہ ہے۔ صبر کے بعد آسانی ہے۔ زید نے دکھ سہنے کے باوجود ہمت نہ ہاری اور اللہ نے اسے نوازا۔ امانت داری انسان کو بلند کرتی ہے۔ زید کی دیانت نے اس کے نصیب بدل دیے۔ دولت آزمائش ہے، اگر اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو برکت ہے ورنہ وبال ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، جیسا کہ قرآن نے وعدہ کیا ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ زید کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی دولت میں نہیں بلکہ صبر، شکر اور ایمان میں ہے۔ اس کی کہانی ایک آئینہ ہے کہ جو شخص اللہ پر توکل کرے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ ہمیں زید جیسا صبر، دیانت اور توکل عطا فرمائے۔ آمین۔